تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ حضرات، آج لوگ اسلام کی طرف غلط نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں اور ہر طرف سے پریشانی کا یہ عالم ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے تو کسی اور کی طرف نہیں، نگاہیں اٹھا رہا ہے تو اسلام کی طرف اٹھا رہا ہے، انگلیاں اٹھا رہا ہے تو اسلام کی طرف اٹھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان سن سن، تو اسلام پہ اٹھا کر کے انگلیاں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام وہ اسلام ہے جس کا بانی کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد عربی ہے، جس کا بانی کوئی اور نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تم لاکھ اٹھاؤ انگلیاں کچھ نہیں کر سکتے، تم لاکھ اٹھاؤ زبان درازی کرو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آج ہم دادا میاں کے عرش میں آئے ہیں، حضرات کچھ لے کر کے جائیں، آج زندگی کا اثاثہ ہے۔ اس انسان سمجھتا ہے دولت سب کچھ ہے، سربلندی سب کچھ ہے، سمجھتا ہے گاڑی اور بنگلہ سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، یہ دولت کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو آنی جانی ہے، تجھے پتا نہیں۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علی کہتے ہیں، مت کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، اور مت کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، اور چار دنہ کا دنیا، چار دنہ کا میلہ دنیا، پھر مٹی کی ڈھیری۔ انسان یہ مٹی کا ڈھیر ہے اور تو بھی ایک دن مٹی میں چلا جائے گا، مگر سن، جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مٹی کے اندر بھی جانے کے بعد مسکراتا ہے۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو سمجھتا ہے، مگر میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، سن سن، یہ اسلام ہے جس کا سن کر کے، جس کو دیکھ کر کے بڑے سے بڑا حضرات قاتل بھی آیا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، بڑے سے بڑا چور بھی آیا، اس نے آ کر کے اس کی شان کو دیکھ کر کے، اس کے طور اور طریقے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور کہنے پہ مجبور ہو گیا، یہ اسلام ہے جہاں دلوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ اسلام ہے جہاں لوگوں کے دلوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نگاہوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں غریب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یہاں بڑے اور چھوٹے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ لوگوں جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو چھوٹا بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور دادا میاں، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا، بڑے خوبصورت انداز میں کہا، آج آپ نے سنا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی زبان سے سنا، کلمہ پڑھتا ہے اس کی زبان سے سنا، قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان سے سنا، نعت نبی پڑھتا ہے۔ آج آپ کے یہاں پر اچھی اچھی آوازوں والے جنہوں نے نعت پاک گنگنائی، اس لیے کہ نعت پاک حضرت حسان کی سنت ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں، اور سنو سنو، یہ میرے آقا علیہ السلام کی جو تعریف کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سردار، مرنے کے بعد آخرت میں بھی سردار ہوگا، اتنا ہی نہیں جنت کا حقدار ہوگا۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ ہندوستان ہے، اس میں ایک جگہ ہے حضرات محترم، جو ایک جگہ ہے ہریانہ کی طرف، جہاں پنجاب کی طرف ایک جگہ ہے جس کو حصار کہتے ہیں، اس ہی حصار میں ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں، قرآن کا پڑھنے والا نہیں، قرآن کا قاری نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، مگر آقا کی نعت پاک گنگناتا ہے، آقا کی نعت پاک پڑھتا ہے۔ ارے دیوانے، تم جو ہے قرآن پڑھا کر، آقا کی نعت پاک پڑھا کر، کسی نے کہا ہے نعت پاک پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو جب دنیا سے جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، تو تیرا کفن بھی محفوظ ہو جائے گا، تو بھی محفوظ ہو جائے گا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
اے نبی کے دیوانے سن، کلمہ نبی کا نہیں پڑھتا، مگر سنو، کسی نے پوچھا او بتاؤ تو صحیح دل الرام تم نبی کی تعریف کرتے ہو، کلمہ تم نے پڑھا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں جب نبی کا نام لیتا ہوں میرے دل کو چین مل جاتا ہے، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، تو نبی کا دیوانہ ہے۔ دادا میاں کی محفل میں آنے والوں کچھ لے کر کے جانا، بتانا میرا نبی بڑی شان والا ہے، میرا نبی آمنہ کا لال بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ہم سدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور دادا میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آج آپ دادا میاں کی محفل میں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ پوچھا نام ہے دلورام، کیا نام ہے؟ دلورام۔ پتہ چلتا ہے یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ حضرات آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، صبح سے لے کر کے شام تک ہماری زبانوں پر حضرات گانے ہوتے ہیں، ہماری زانوں پر، ہماری جو ہے زبانوں پر جو ہے مغلظات ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تیری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہونا چاہیے، تیری زبان پر نبی کا کلمہ ہونا چاہیے، تیری زبان پر درود پاک ہونا چاہیے، تیری زبان پر مدح نبی ہونا چاہیے، تیری زبان پر سرکار کی تعریف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میرے سرکار نے وصیت فرمائی، حدیث پاک ہے، سماعت کریں، تڑپ کے محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں سبحان اللہ۔ میں کچھ اور نہیں سنانا چاہتا بلکہ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے سرکار نے فرمایا حضرت معاذ سے اور اس طریقے سے فرمایا، ام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعشر کلمات، قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت ولا تعوقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية هلا سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزهف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك عتبا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں او معاذ اپنے چاہنے والوں سے کہو، رشتہ داروں سے کہو، سنو یہ ہرگز شرک نہ کرے، ہرگز شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں مار دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آؤ نبی کے دیوانوں، وہی ہے جن کو کہا جاتا ہے دلورام۔ وہ کہتے ہیں میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، مگر جب نبی کا نام لیتا ہوں، آمنہ کے لال کا نام لیتا ہوں، میرے دل کو چین ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرات جب اتنا کہا اور کہا ہے دلورام، جب چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہیں میں کچھ اور نہیں کرتا بلکہ نبی کی نعت گنگناتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں، اور اتنا ہی نہیں جب نبی کی نعت پڑھتا ہوں میرے دل کو چین اتنا ملتا ہے، اتنا چین ملتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ حضرات محترم یہ کون کہہ رہا ہے؟ دلورام کہہ رہے ہیں۔ آج ہم گانے گنگناتے ہیں مگر سنو حضرات محمد پور کے رہنے والوں، حضرت جو ہے معاذ نے بھی کہا اور جو ہے حضرت معاذ نے بھی کہا، مگر دلورام کی باتیں سنو جو کہ بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں کہتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں، ان کو کہا ہے ہو کے روزے سے جو یہ مست ہوا آتی ہے، ہو کے روزے سے جو یہ مست ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے۔ کیسے مومن ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں، کیسے مومن ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں، میں تو ہندو ہوں مگر مجھ کو حیا آتی ہے۔
कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं, कैसे मुस्लिम है जो आका को बशर कहते हैं। मैं तो हिंदू हूँ मगर मुझको हया आती है। और आगे चले हजरात, आगे चले तो कहा ओ हजरत ओ दिल्लू राम सुनो सुनो, तुम नबी की नात गुनगुनाते हो, कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो कहते हैं सुनो, मेरा दिल तो करता है मगर घर वालों की मोहब्बत है, चाहने वालों की मोहब्बत है, माँ का प्यार है, मैं कहाँ जाऊँ? मगर आखिर में कहते हैं जब नबी की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे गालिब आ जाए तो इंसान कहता है, वो कहते हैं सुनो, मैंने कलमा भी पढ़ा और नबी का दीवाना भी हो गया। और कहा गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। मैं जब हिंदू था तो मुझे गंगा का पानी मुबारक था, अब मुसलमान हो गया हूँ तो मेरे लिए कौसर का पानी मुबारक है। अब मुझे कौसर चाहिए, जिसे कौसर चाहिए वो नबी का जिक्र करे, जिसे कौसर चाहिए नबी पे नाते पड़े, जिसे कौसर चाहिए नबी के इश्क में इस तरीके से कहा करे, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कहें रस्ते में, कहें जा बजा, कहें रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इतना सुना एक और गैर मुस्लिम कहता है, ओ दिल्लू राम तुम ही नबी की दीवानगी में दुनिया में नहीं रहते, हम भी नबी का प्यार लेकर के रहते हैं, हमारे दिलों में भी नबी का इश्क है। जो लोगों नबी के इश्क में जीते हैं जब दुनिया से जाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं लोगों तुम दुनियादार के लिए जीते हो, मगर ये दुनिया से जाने वाला जो कफन में लिपटा हुआ है, ये दुनिया से जा रहा है तो किसी के प्यार में नहीं, किसी के इश्क में नहीं, किसी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जा रहा है, आमना के लाल की मोहब्बत में जा रहा है। और सुनो, जब नबी का प्यार आ जाता है तो कहने लगता है मैं साबिर हूँ, शाकिर हूँ, जाबिर नहीं हूँ, सना खान अहमद हूँ, बागी नहीं हूँ, मुझे लाख दुनिया कहे सोम फिर भी, मुझे लाख दुनिया कहे सोम फिर भी, मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चों के साथ हो जाता है कामयाब हो जाता है। आज आप दादा मियाँ की मोहब्बत में आए हैं और आज ये मोहब्बत आपको कामयाब कर देगी, कामरान कर देगी। महशर के दिन आप जो है सर उठा करके जाओगे, फरिश्ते कहेंगे ये कौन लोग हैं, ऐलान किया जाएगा ये वो लोग हैं जो नेकों के साथ रहते थे, उनका जिक्र किया करते थे, अब आ रहे हैं तो जन्नत इनका जो है इंतजार कर रही है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा और जन्नतियों सुनो सुनो, तुम भी जाओ, अपने चाहने वालों को लेकर के जाओ, भाइयों को लेकर के जाओ, बेटों को, भतीजों को और रिश्तेदारों को लेकर के जाओ और जन्नत के हकदार हो जाओ। जन्नती महलों में रहो, पूरे तुम्हारे लिए, इल्मान तुम्हारे लिए, जन्नत की मेवाजात तुम्हारे लिए, जन्नत के महल तुम्हारे लिए, हमेशा की जिंदगी किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि फूल खिले, वो बाग खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हज़रात आखिरी बात मैं कह करके आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, आओ नबी के इश्क में जियो, नबी के इश्क में मरो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने बूढ़े वालिद को लेकर के आका की बारगाह में आ गए, अर्ज की या आका ये अबू बकर सिद्दीक है, इसकी जान आपके सदक़े में है, माल आपका है, दौलत आपकी है। हज़रात जब नबी का प्यार आ जाए दौलत कुछ काम नहीं आती है, दौलत कुछ नहीं करती, औलाद भी काम नहीं। यहाँ पर नबी का इश्क जब सच्चा हो तो रात दिल कहता है सब कुछ आका पे कुर्बान हो जाए, दौलत
آقا کے قدموں پہ قربان ہو جائے. عرض کیا فدا کا امی و ابی، آقا یہ ابو بکر صدیق ہے، اشارہ کرو جان قربان کر دے گا، دولت قربان کر دے گا، یہ ابو بکر صدیق ہے. بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ساری دنیا ہیچ ہے، خیر الورا کے سامنے یہ حقیقت ہے آیا، سارے جہاں کے سامنے لہجہ ہو داؤد کا یا ہو یوسف کا جمال، ہر ادا پھیکی رہی ان کی ادا کے سامنے. مال و زر اپنا لٹا کر یہ کہا صدیق نے، میری وفا کچھ بھی نہیں تیری وفا کے سامنے. عرض کیا آقا یہ میرا بوڑھا والد ہے، آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ میرا بوڑھا باپ آیا ہے. سرکار نے دیکھا، حضرات فرمایا ابو بکر صدیق ہمیں بتا دیا ہوتا ہم تمہارے گھر پہ آ جاتے. عرض کیا آقا میرا والد ہے، آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. آقا میرا والد کہہ رہا تھا ابو بکر مجھے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلو. کہ کون ہے؟ حضرات بوڑھا جسم ہے، لاغر جسم ہے، کمزور ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہے باہیں پکڑ کر کے سرکار کی بارگاہ میں جب لے کر کے آئے، میرے آقا نے کہا ابو بکر ہم تمہارے گھر پہ آ جاتے. عرض کی آقا یہ غلام اس کا باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہے، اس کی ماں آپ کے قدموں پہ قربان ہے. آقا یہ صدیق کی محبت گوارا نہیں کرتی. نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام ابو بکر صدیق کے گھر پہ آئے، غلام کے گھر پہ آقا آئے. مگر آقا یہ آپ کا غلام ہے، میرا باپ بھی آپ کا غلام، ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار میرا بوڑھا باپ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. جب میرے آقا سے گفتگو کرنا، حضرت ابو قحافہ نے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے عرض کیا آقا ہاتھ بڑھائیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لے. حضرات میرے آقا نے ابو بکر صدیق کے والد کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا. ابو بکر صدیق کے والد محترم کہتے ہیں یہی زبان پر ہے، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.